السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات و خواتین، اس سے پہلے کی تعلیم میں وضو کی فضیلت اور اس کے فائدوں کے بارے میں بات آئی تھی۔ اب انشاءاللہ وضو کے مسائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ علماء حضرات فرماتے ہیں کہ فضائل سے اعمال کا شوق اور اس کا نفع معلوم ہوتا ہے، اور مسائل سے عمل کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ جتنے فضائل کی ہمیں ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں مسائل کی بھی ضرورت ہے۔ اب یہ مسائل ہم مشہور و معروف کتاب بہشتی زیور، جسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس کتاب کے ذریعے سے ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ہمارا عمل صحیح ہو جائے۔ تو آپ کے پاس اگر یہ کتاب ہے تسہیل بہشتی زیور، تو اس کا صفحہ نمبر ہے 150/6، جس میں وضو کا بیان ہے۔ تو پہلے ہم وضو کرنے کا طریقہ معلوم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وضو سے پہلے پاک ہونے کی نیت کر لے، اس لیے کہ بغیر نیت کے وضو کا ثواب نہ ہوگا، اگرچہ کہ وضو ہو جائے گا۔ تو وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وضو کرنے سے پہلے پاک ہونے کی نیت کر لیں، اس لیے کہ نیت کریں گے تو وضو کا ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ اگر نیت نہیں کیے وضو تو ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا۔ وضو کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھنے کی کوشش کرے، تاکہ وضو کرنے کے وقت جو پانی نیچے گرتا ہے اس کی چھینٹیں ہمارے اوپر نہ اڑیں۔ تو یہ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو بنانے کی کوشش کریں۔ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، اور سب سے پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک مرتبہ ہاتھ دھو لیں، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح رگڑ لیں، پھر اس کے بعد 2 مرتبہ دھوئیں، تو اس سے ہاتھ ہمارے صاف ہو جائیں گے۔ یہی بات جو بھی عضو ہم 3 مرتبہ دھوتے ہیں، تو پہلے ایک مرتبہ پانی سے اس کو بھگو دینا ہے، یعنی دھو لینا ہے، اور اسے اچھی طرح رگڑ لینا ہے، پھر 2 مرتبہ اس کو دھو لینا ہے، پھر 3 مرتبہ کلی کرے اور مسواک کرے۔ اگر مسواک نہ ہو تو کسی موٹے کپڑے یا صرف انگلی سے اپنے دانت صاف کر لے، تاکہ دانتوں پر جو میل لگا ہے وہ صاف ہو جائے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک بار کلی کریں، پھر مسواک ہو تو مسواک سے اپنے دانتوں کو رگڑ لیں۔ اگر مسواک نہیں ہے تو شہادت کی انگلی سے اپنے دانتوں کو اچھی طرح صاف کر لیں، پھر اس کے بعد 2 بار کلی کریں، تو اس سے انشاءاللہ ہمارا مسواک کرنا بھی، دانتوں کو صاف کرنا بھی ہو جائے گا، اور 3 مرتبہ کلی کرنا بھی ہو جائے گا۔ اگر روزے سے نہ ہو تو کلی کرنے کے ساتھ ساتھ غرغرہ بھی کر لیں، تاکہ پانی پورے منہ میں پہنچ جائیں۔ اگر روزے کے ساتھ ہیں تو غرغرہ نہ کریں، اس لیے کہ حلق میں پانی جانے کا ڈر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حلق میں پانی جائے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ جان کر ہو یا غلطی سے ہو۔ اس لیے روزے کی حالت میں ہے تو غرغرہ نہ کریں، اگر روزہ نہیں ہے تو کلی کے ساتھ ساتھ غرغرہ بھی کر لیں۔ اس کے بعد 3 بار ناک میں پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں، اور ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ اس کا طریقہ بھی یہی ہے، ایک مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں، دامیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کر لیں، پھر دوسری بار پانی ڈالیں، ناک چھینکیں، تیسری بار پانی ڈالیں اور ناک چھینکیں۔ اس سے 3 مرتبہ پانی ڈالنا بھی ہو جائے گا اور ناک بھی صاف ہو جائے گی۔ پھر سر کے بالوں سے لے کر، مطلب جہاں سے سر کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے، یعنی پیشانی کے بالوں سے، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، اور ایک کان کے لو سے دوسری کان کی لو تک 3 مرتبہ چہرہ دھوئیں۔ اس کا طریقہ بھی یہی ہے، ایک مرتبہ چہرے پر پانی ڈال لیں، چہرے کو اچھی طرح رگڑ لیں، پھر اس کے بعد 2 مرتبہ چہرے کو پانی سے دھوئیں۔ اس سے انشاءاللہ 3 مرتبہ چہرے کا دھونا ہو جائے گا۔ ایک بات اس میں اچھی طرح یاد رکھیں، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ 3 مرتبہ دھونا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا۔ پھر 3 بار دایاں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئیں،
پھر بایاں ہاتھ کو انگلیوں سمیت دھوئیں۔ اس کا طریقہ بھی یہی ہے، پہلے ایک مرتبہ ہاتھ پر پانی ڈالنا ہے اور اسے اچھی طرح رگڑنا ہے، پھر 2 مرتبہ دھونا۔ دونوں ہاتھوں کو اسی طرح کریں گے تو دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھونا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ میں ڈال کر خلال کریں۔ دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کرنا ہے۔ یہ طریقہ انشاءاللہ جب ہم پریکٹیکل وضو بنا کر آپ کو دکھائیں گے تو اس میں یہ طریقہ دکھا دیں۔ انگوٹھی، چھلا وغیرہ جو کچھ ہاتھ میں پہنا ہوا ہو اسے ہلا لے تاکہ کہیں اس کے نیچے کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ اگر انگوٹھی پہنے ہیں تو اس کو تھوڑا آگے پیچھے کریں تاکہ اس کے اندر بھی پانی پہنچ جائے۔ اگر اس کو نہیں ہلائیں گے تو اس کے نیچے سوکھا رہ سکتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کرے۔ سر کا مسح پورا کیسا کرنا ہے یہ بھی انشاءاللہ جب ہم پریکٹیکل وضو بنائیں گے تو اس میں دکھاتے ہیں۔ پھر دونوں کانوں کا مسح کرے۔ کان کے اندر کے حصے کا شہادت کی انگلی سے اور کان کے اوپر کے حصے کا انگوٹھوں سے مسح کرے۔ پھر انگلیوں کی پشت سے، یعنی ہاتھ کا جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے اسے پشت بولتے ہیں، تو انگلیوں کے پشت سے گردن کا مسح کرے لیکن گلے کا مسح نہ کرے، اس لیے کہ یہ بدعت ہے۔ اس کے بعد 3 بار دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئیں۔ دایاں مطلب سیدھا پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئیں، پھر بایاں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئیں۔ یہ بھی انشاءاللہ پریکٹیکل وضو کے ویڈیو میں بتا دیں۔ اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلال کریں۔ پہلے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال کرنا شروع کریں اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کریں۔ میں اب آپ کو وضو کرنے کا مکمل طریقہ ایک آسان انداز میں بتاؤں گا، آپ اس کو دھیان کے ساتھ سن لیں انشاءاللہ۔ تو پہلے جب بھی ہم وضو کرنے کی نیت کرتے ہیں تو پہلے پاک ہونے کی نیت کریں۔ وضو تو ہم کرنے کی نیت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاک ہونے کی بھی نیت کر لیں، اور اونچی جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جو پانی نیچے گرتا ہے وہ ہمارے اوپر نہ اڑے۔ اور تیسری بات، وضو کرنے کے وقت میں چہرے کو قبلے کی طرف کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا موقع، ایسی سہولت نہیں ہے تو جدھر بھی منہ کر کے وضو کر سکتا ہے۔ تو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کے بعد 3 بار دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں۔ اس کے بعد 1 بار کلی کریں، مسواک سے دانت صاف کریں۔ اگر مسواک نہیں ہے تو ہاتھ کی انگلی سے دانت کو صاف کریں۔ اس کے بعد 2 مرتبہ کلی کریں۔ اگر روزہ نہیں ہے تو کلی کے ساتھ ساتھ غرغرہ بھی کرنا۔ اگر روزہ ہے تو پھر غرغرہ نہ کریں، اس سے حلق میں پانی جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر حلق میں پانی چلا جائے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ جان کر جائیں یا غلطی سے جائیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں، بائیں ہاتھ کی یعنی ڈامے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں، پھر 2 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں اور ناک کو صاف کریں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ چہرے کو دھونا ہے۔ تو پہلے 1 مرتبہ چہرے پر پانی ڈالیں، چہرے کو اچھی طرح رگڑ لیں، پیشانی کے بالوں سے ٹھڈی کے نیچے تک، ایک کان سے دوسرے کان تک پورا چہرہ ہمیں دھونا ہے۔ تو ہم نے چہرے پر پانی ڈالا اور چہرے کو اچھی طرح رگڑ لیا، پھر 2 مرتبہ چہرے کو دھو لیں۔ اس کے بعد پہلے سیدھے ہاتھ پر پانی ڈالیں اور ہاتھ کو اچھی طرح رگڑ لیں، پھر 2 مرتبہ کونیوں کے اوپر تک سیدھے ہاتھ کو دھوئیں۔ پھر بایاں ہاتھ یعنی ڈامے ہاتھ پر پانی ڈالیں، ہاتھ کو اچھی طرح رگڑ لیں، پھر 2 مرتبہ بائیں ہاتھ کو بھی کونیوں کے اوپر تک دھوئیں۔ پھر اس کے بعد 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کریں۔ یہ مسح کرنے کا طریقہ انشاءاللہ ہم جب وہ پریکٹیکل ویڈیو آئے گا اس میں انشاءاللہ بتا دیں۔ تو کانوں کا بھی مسح کریں اور گردن کا بھی مسح کریں۔ اس کے بعد پہلے سیدھا پاؤں 1 مرتبہ پاؤں پر پانی ڈالیں، اسے اچھی طرح رگڑ لیں، پھر 2 مرتبہ پاؤں کو دھو لیں۔ پھر اسی طرح بائیں پاؤں کے اوپر بھی پانی ڈالیں، اسے اچھی طرح رگڑ لیں اور 2 بار بائیں پاؤں کو بھی دھو لیں۔ اس سے 3 بار دھونا ہو جائے گا۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں، دونوں پاؤں کو بھی ہمیں ٹخنوں کے اوپر تک دھونا ہے۔ تو ٹخنے کسے بولتے ہیں یہ انشاءاللہ جو پریکٹیکل ویڈیو ہمارے سامنے آئے گا اس میں ہم بتا دیں گے۔ اسی طرح پاؤں کی انگلیوں میں بھی ہمیں خلال کرنا ہے۔ تو جب 2 ہاتھ ہم دھوئیں گے نا تو ہاتھوں کی انگلیوں میں بھی خلال کرنا ہے، پاؤں کی انگلیوں میں بھی خلال کرنا ہے۔ یہ خلال کیسے کرنا ہے انشاءاللہ
پریکٹیکل ویڈیو میں ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو وضو کرنے کا پورا مکمل طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے۔ ان کا وضو صحیح ہوگا تو نماز بھی صحیح ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں آپ حضرات کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔